السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور آج کی میری گفتگو کو اگر دو لفظوں میں کہنا چاہوں تو شاعر کی زبانی یوں کہوں، کیسے ممکن ہے تیری ذات کا سمجھنا یا رب، کیسے ممکن ہے تیری ذات کا سمجھنا یا رب، جس کا محبوب ہو محمد جیسا وہ خود کیسا ہو، جس کا محبوب ہو محمد جیسا وہ خود کیسا ہو۔ عزیزان ملت اسلامی، آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کے مکین، ہم غریبوں کے ماوا و ملجا، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، احمد مختار روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کا آج ہم پر یہ کرم ہوا کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے اور اس کے حبیب کے ذکر کی سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پچھلے 2 جمعہ سے ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت اور اس کی ماہیت اور کلمہ طیبہ کے کیا کیا تقاضے ہیں، ان کے تعلق سے ہم اور آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن اب تک 2 جمعہ میں صرف بات چل رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایسا مضمون ہے
ایک ایسا موضوع ہے جس پر کئی جمعہ سال ہا سال بولا جائے تب بھی یہ بات پوری ہونے والی نہیں. ہمیں دوسری اور باتیں بھی کرنا ہے، آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے. تو جو کچھ ہم نے سیکھا، ہم نے سنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کلمے کی حقیقت کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ کلمہ طیبہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے. کوئی بھی انسان بغیر اس کلمہ طیبہ کے داخل اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان کیا. ایک جز ہے محمد الرسول اللہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا. عزیزان گرامی، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس کلمے میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت و شان بھی بیان فرمائی ہے اور اپنے محبوب کی عظمت و شان بھی بیان فرمائی ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کو تو سنا، اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلی بات میں اس کلمہ طیبہ کی آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہمارا ضابطہ ہے، یہ ہمارا طور طریقہ ہے، یہ ہمارا رواج، ریتی رواج ہے. جب بھی کسی دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ ایک الگ ذات ہے، محمد الرسول اللہ ایک الگ ذات ہے. لا الہ الا اللہ میں ایک الگ مضمون کو بیان کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ میں ایک الگ مضمون کو بیان کیا گیا ہے. مگر دوستو، یہ رابطہ اور فائدہ یہ ہے کہ جب ہم دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، دو باتوں کا ذکر کرتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان نسبت پیدا کرتے ہیں، تو چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے وہ عربی زبان ہو، ہر زبان کا ایک جملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے رات و دن، تو رات و دن اگر ملا کر کہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر کہیں رات اور دن تب سمجھ میں آتا ہے. رات و دن بات سمجھ میں نہیں آئی. رات اور دن دونوں کے درمیان نسبت کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے جو لفظ اور ہے. اس اور کے ذریعے سے ہم دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں. میسور اور بنگلور، کسی دو انسانوں کے تعلق سے کہنا ہے ہمایوں اور سلیم، یہ دو اور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح عربی زبان میں دو جملوں کے بیان کرنا ہو تو لفظ واو کا ذکر کرتے ہیں. جیسے بکر و عمر، بکر و عمر، من بنجلور الى میسور، وہ میسور. اگر کسی دو لفظوں کو بیان کرنا ہو تو لفظ اور لفظ واو کا ذکر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ذرا غور کرو، یہ لفظ اور یہ واو، یہ جو ہے دو چیزوں کو بیان کرتا ہے، دوری پیدا کرتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر کے بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. اب آؤ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو سمجھو. اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ میں ایک الگ مضمون کو بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ میں ایک الگ مضمون کو بیان کیا ہے. ذاتیں دو ہیں، مضمون الگ الگ ہے، دو باتیں بیان کی ہیں، مگر اللہ نے درمیان میں لفظ واو کا ذکر نہیں کیا، لفظ واو کو بیان نہ فرمایا. کیوں؟ بتانا چاہتا ہے اے انسان، سارا قرآن پڑھنا یہ مقدر کی بات ہے. جس کی مقدر میں اللہ قرآن پڑھنا لکھا ہے وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے. مگر تو بس اس کلمہ طیبہ کو سمجھ لے، اس کلمہ طیبہ کی حقیقت کو سمجھ لے تو سب کچھ سمجھ جائے گا. باتیں دو ہیں، دو الگ الگ مضمون کو بیان کیا گیا ہے، مگر یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان کوئی دوری ہی نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی الگ بات ہی نہیں ہے. جو میرے محبوب نے فرمایا وہ میرا فرمانا ہے، جو میں نے کہا وہی میرا محبوب کہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھنے کی بات ہے. مگر بدبختی ہماری، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو یہ بس لا الہ الا اللہ کی باتیں کرتے ہیں، انہیں محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ان کا کام تھا پوسٹ مین کا پیغام پہنچانا تھا. معاذ اللہ رب العالمین، صدبار معاذ اللہ. ایسے کلمہ پڑھنے والوں پر، ایسے مسلمانوں پر اللہ کی لعنت ہو.
جو محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دوستو کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دماغ میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو الگ مضمون ہیں، مگر اللہ نے جب اسے بیان کیا تو لفظ واو کا ذکر درمیان میں نہیں فرمایا۔ لا الہ الا اللہ وہ محمد الرسول اللہ نہیں فرمایا، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کی حقیقت کو میں آپ کو سمجھاؤں، اور اس کی عظمت کو، محمد الرسول اللہ کی عظمت کو آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ اکبر، معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قرب قاص میں پہنچے، اپنے رب کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا۔ قرآن تو اسے فرماتا ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جب معراج کا موقع ہوگا انشاءاللہ تفصیل اس کی بیان کی جائے گی۔ مجھے بیان بتانا یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے قرب خاص میں پہنچے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار تو نے ابراہیم کو خلت عطا کی، اے اللہ تو نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اے اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اے اللہ تو نے داؤد کو یہ قابلیت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو تو نے موم بنا دیا، اے اللہ ہر نبی کو تو نے عظمتیں عطا فرمائی، ہر نبی کو ایک کمال عطا کیا، اے اللہ تو نے مجھے کیا عطا کیا ہے، اے اللہ تو نے مجھے کیسا کمال عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلی، اے محبوب کیا تم نہیں جانتے ان تمام انبیاء سے بڑھ کر، ان تمام نبیوں سے بڑھ کر تمہیں میں نے ایک چیز عطا کی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث کا مضمون ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے محبوب جب بھی میرا ذکر ہوگا تیرے ذکر کے ساتھ ہوگا، جب بھی میرا نام لیا جائے گا تیرے نام کے ساتھ دیا جائے گا، جب بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا محمد رسول اللہ بھی پڑھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ نام ہے، یہ وہ ذات ہے کہ یہی ذات دنیا میں اگر بلندیاں چاہتے ہو محبوب کے ہو جاؤ، دنیا میں اگر کمال چاہتے ہو محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے قبر میں روشنی چاہتے ہو محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، حشر کو کامیاب بنانا چاہتے ہو محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جنت چاہتے ہو محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو محمدی ہو گیا دنیا اس کی ہو گئی، کائنات اس کی ہو گئی، ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا لطیف مضمون ہے، بڑی لطیف سی بات ہے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو سمجھو، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ذرا دیکھو اس کلمہ طیبہ میں اللہ نے کیا کیا راز پنہا فرمائے ہیں، کیسی کیسی عظمتیں محبوب کی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو آؤ اس کی حقیقت کو اور سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو واضح کرتا چلوں، لا الہ الا اللہ جب ان لفظوں کو دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ایک حرف کی گنتی کرو، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو حروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک حروف ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور ایک حروف ہوتے ہیں جو کسی کے محتاج نہیں ہوتے، وہ طاقتور اور قوی ہوتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں، ہاں یہ طاقتور ہے، جیم یہ کمزور ہے، اس لیے کہ جیم میں نقطہ ہے، اور جیم بغیر نقطے کے سمجھا نہیں جا سکتا، بغیر نقطے کے اگر لکھا جائے تو وہ ہا ہو جاتا ہے۔ جیم اپنی حقیقت کو بیان کرنے میں نقطے کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے شین یہ مضبوط ہے، سین مضبوط ہے، شین یہ 3 نقطوں کا محتاج ہے، صاد یہ مضبوط ہے، ضاد یہ محتاج ہے ایک نقطے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ کلمہ طیبہ کو دیکھو، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت نے اس میں کوئی ایسا کلمہ نہیں رکھا جس میں کوئی نقطہ ہو، ایسا لفظ ہی نہیں رکھا، ایسا حرف ہی نہیں رکھا
رکھا جو کمزور ہے، محمد رسول اللہ پر غور کرو۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں رکھا جو نکتے والا ہے، جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، کیسا کمال ہے۔ جب کلمہ طیبہ کی ترتیب دینی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام انتخاب فرمایا کہ کس نام کا انتخاب کیا جائے۔ اللہ نے لفظ اللہ کو لایا۔ لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، اور جب اپنے محبوب کے نام کے انتخاب کا وقت آیا تو اللہ نے محمد رکھا۔ محمد میں بھی 4 حرف ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی وہی عظمتیں ہیں، یہاں بھی وہی عظمتیں ہیں۔ گویا اس کلمہ طیبہ سے حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی عظمت و رفعت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بعد اگر کسی کو بلندیاں اور عظمتیں عطا کی ہیں، وہ اپنے محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو کلمہ طیبہ کی لفظی حقیقت ہے۔ اب آؤ، یہ کلمہ طیبہ حقیقت میں ہے کیا؟ حقیقت میں یہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں، سمجھاتا چلوں کہ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ، اور دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ولی ہوں، میں قطب ہوں، میں غوث ہوں، کوئی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی آ کر کہے، جب تک آپ اس سے دلیل نہیں مانگ لیتے، آپ اس کی ڈاکٹری کو قبول نہیں کرتے، اس کی انجینئرنگ کو قبول نہیں کرتے، اس دعوے کو قبول نہیں کرتے، اس دعوے کی دلیل آپ طلب کرتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں، بتا تو نے دعویٰ کیا، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس دعوے کو مانا کیسے جائے؟ بڑی سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ عزیزان گرامی، ساری کائنات کا جائزہ لے لو، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم سے بنا۔ اللہ اس کا خالق ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا خدا ہے، چاند و سورج کا پیدا کرنے والا خدا ہے، جن و انس کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ ہر ذات اپنے اعتبار سے یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ آسمان کی بلندیاں بتا رہی ہیں، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ یہ زمین کی پستیاں بتا رہی ہیں، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ یہ انسان کا وجود بتا رہا ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ جن و شیاطین کا وجود بتا رہا ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ چاند و سورج یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اسے بنانے والا ہے، کوئی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مگر اللہ نے کسی کو اپنی دلیل نہیں بنائی۔ چاند و سورج کو اپنی دلیل نہیں بنائی، جن و انس کو اللہ نے اپنی دلیل نہیں بنائی، پہاڑ چوٹیاں جانوروں کو اپنی دلیل نہیں بنائی۔ دلیل بنائی تو اللہ کی بارگاہ سے پوچھا گیا، اے اللہ لا الہ الا اللہ یہ تو دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے، اس دعوے پر دلیل محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دعوے کو سمجھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو سمجھو۔ محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی معرفت کیا ہے۔ خدا کی معرفت کرانے والی ذات یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری چیزوں کو بھی دلیل بنایا جا سکتا تھا، پہاڑ، انسان، کائنات کی ہر چیز کو دلیل بنایا جا سکتا تھا، مگر محمد الرسول اللہ ہی کو دلیل کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ اگر دوسری چیزوں کو دلیل بنایا جاتا اس میں وہ کمال نہیں ہے۔ اللہ کی یقیناً وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، یقیناً اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، مگر محمد الرسول اللہ کو دلیل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے تمہارے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، دنیا کی ساری خوبیاں ہم نے تم میں عطا کر دی اور تمہاری ذات کو اپنی ذات کے لیے دلیل بنایا۔ مگر دوستو، افسوس ہے جب دلیل کے بغیر دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، دلیل کے بغیر دعوے کو نہیں مانا جا سکتا، مگر افسوس اس بات کا ہے اللہ نے یہ کہا کہ اپنی ذات اتنی بڑا دعویٰ لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارے انجام کی دلیل ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا، جنت دوزخ، جو کچھ ہمارے ساتھ فیصلہ ہونا ہے، سب کا دار و مدار اس کلمہ طیبہ پر ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس
بہت بڑے دعوے پر جب دلیل بنائی گئی تو محمد رسول اللہ کی ذات کو بنائی گئی. اب یہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے. اللہ نے اس ذات میں دنیا کی ساری خوبیاں عطا کر دی، تب جا کر اپنے کلمے پر اس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے. مگر افسوس کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. آج کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس دلیل میں نقص نکالنا شروع کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور میں یہ کمال نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز حضور میں نہیں ہے، فلاں چیز حضور میں نہیں ہے. ارے لا الہ الا اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں. اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو دلیل بنایا ہے. یہ وہ دلیل ہے، اگر کوئی اس دلیل کا انکار کرتا ہے تو وہ دعوے کا انکار ہے، دلیل کا انکار کرتا ہے تو دعوے کا انکار ہے. اللہ اکبر. دوستو، اپنے محبوب کی ایسی ایسی عظمتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، مگر یہ عقل کے اندھے اس میں نقص نکالنا شروع کرتے ہیں. اپنے محبوب کی جب عظمت و شان بیان کرتا ہے مولا تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، تمہاری ہر آنے والی گھڑی تمہارے پچھلے گھڑی سے بہتر ہے. یعنی لمحہ لمحہ درجوں بلندیاں اللہ تعالیٰ محبوب کو عطا فرما رہا ہے اور محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محبوب اپنی مرضی کی بات نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ رب کی مرضی کے مطابق کہتے ہیں. اللہ اکبر. سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، سارا قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. مگر افسوس ان کی پر ہوتا ہے کہ یہ لوگ دلیل میں نقص نکالتے ہیں. جب دلیل ہی کمزور ہو جائے گی تو ان کا دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا. جب دعویٰ ہی کمزور ہوگا تو ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. جب دلیل اور دعوے کو برابری کے ساتھ مانا جائے، اس کی حقیقت کو سمجھ کر اسے مانا جائے، تبھی وہ کامل مومن بنتا ہے، تبھی وہ کامل ایمان والا بنتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان کرام، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. ہر کوئی یہ جانتا ہے قرآن یہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے. عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے کہ دائنی جانب سے شروع ہوتا ہے اور بائیں جانب ختم ہوتا ہے. انگلش اور دوسری جو کنڑ زبان ہے اسے بائیں جانب سے شروع کیا جاتا ہے، دائنی جانب ختم ہوتا ہے. لکھنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہاں سے شروع کیا جائے، یہاں پہ ختم کیا جائے، یہاں سے شروع کیا جائے، یہاں پہ ختم کیا جائے. مگر دوستو، ایک مہر نبوت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر آپ کے پشت انور پر دونوں شانوں کے درمیان آپ کی پیٹھ مبارک پر ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے. اس حصے پر اللہ رب العزت نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی. اس حصے پر مہر نبوت پر کچھ لکھا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ رب الروایتوں میں آیا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لکھا تھا، سب سے پہلے لفظ اللہ لکھا ہے، پھر رسول، پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام. یہ تحریر یا تو لکھی جاتی ہے شروع سے، یہاں سے داہنے سے بائیں یا بائیں سے داہنے. کوئی ایسا نہیں لکھتا، مضمون ایسا نہیں لکھتا، اوپر میں کچھ لکھ دیا پھر دوسرے لائن میں. ایسی تحریر نہیں ہوتی. تحریر ہوتی ایسی ہے، مگر مہر نبوت پر اللہ، رسول، محمد لکھا ہوا تھا. یہی وہ مہر نبوت ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھی مبارک میں اس نام کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے تحریر فرمایا تھا، لکھوایا تھا، کندہ کیا ہوا تھا. اور جب بھی صحابہ کسی کو خط لکھ کر بھیجتے، حضور کی جانب سے وہ تحریر جاتی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی سے اس پر نشان لگا دیا کرتے تھے. اسی کو مہر کہتے ہیں، جو سیل کہا جاتا ہے. وہی سیل آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہی مہر نبوت ہے. اللہ اکبر. ایک محبت کی بات درمیان میں یاد آ گئی، بتاتا چلوں. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کا آخری ایام ہے، ظاہری وفات کے آخری ایام ہیں. ان ایام میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فکر ہے تو امت کو تعلیم دینے کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کسی کا میرے پر حق ہے، میں کھلے عام
سکتا ہوں وہ اپنا حق مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زندگیوں کا جائزہ ہے، آج ہماری زندگیوں کو ہم دیکھو، آج ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، ایک پیر قبر میں ہے اور ایک پیر دنیا میں ہے۔ اب ہمیں کبھی نہ کبھی موت قریب ہے، مرنے کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں بھی ہمیں خدا یاد نہیں آتا، ان دنوں میں بھی ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ ہمیں اگر فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے کہ بینک بیلنس کیسے بڑھایا جائے، بلڈنگوں کو کیسے بڑھایا جائے، پراپرٹی کیسے بڑھائی جائے۔ خدا کی عبادت کا ہمیں کوئی فکر و لحاظ نہیں، کسی اور کے حق کے دینے کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہاں آقائے کائنات کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی ہے۔ آقائے کائنات کے زیزدار فانی سے کوچ کر جانے کے آخری ایام ہیں، ان ایام میں آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا حق مجھ پر ہے وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جنگ کے موقع پر آپ سفید درست فرما رہے تھے، اسی درمیان آپ کی چھڑی جو ہے میری پیٹھ پر لگ گئی تھی، آقا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ کون یہ برداشت کر سکتا ہو کہ کوئی کسی کی جرت کیسے ہو سکتی ہو کہ تمام صحابہ موجود ہوں اور کوئی لکڑی لے کر آقا پر حملہ کر دے، بدلے کے طور پر آقا پر حملہ کر دے۔ آقا کی بات تھی، آقا نے کہا تھا جس کسی کا کیسا بھی حق ہو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ خاموش ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا آؤ آگے بڑھو اور اپنا حق لیتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کی چھڑی میرے پشت پر لگی تھی، میری پشت پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میری پیٹھ بالکل ننگی تھی، یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی پیٹھ پر بھی کوئی کپڑا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک نکال دیتے ہیں۔ جیسے ہی صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہیں، کوئی وہابی نہیں، یہ عاشق رسول ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں، کیسے وہ بدلے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ تھا موقع بڑا اچھا ہے، موقع ہاتھ آیا ہے، مہر نبوت کو بلا حجاب دیکھنے کا موقع ہے، اور اس مہر نبوت کو اپنے جسم سے میں مس کر لوں گا۔ جب میرا جسم آقا کے جسم سے مس ہو جائے گا، صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ آقا کی پشت انور سے لپٹ جاتے ہیں، یہ وہی مہر نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ رب العزت نے مہر نبوت میں ترتیب ایسے لکھی، پہلے لفظ اللہ کو لکھا گیا، پھر رسول کو لکھا گیا، پھر لفظ محمد کو لکھا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تحریر تو ایسے ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ لکھتے یا اللہ رسول محمد لکھتے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ بات اس لیے ہے، بہت راز کی بات اس میں پنہا ہے، سمجھنے کی بات ہے، انسان غور کرے گا۔ ارے آج تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، یا تو داہنے سے شروع ہوتا ہے بائیں ختم ہوتا ہے، بائیں سے شروع ہوتا ہے داہنے ختم ہوتا ہے۔ یہ کون سی تحریر ہے جو نزول کے طور پر لکھی گئی ہے، سیدھا بالکل لکھی گئی ہے؟ دوستو، بلا تمثیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت یہ خالق کائنات ہے۔ ذرا غور سے اس بات کو سنیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کے مقام کو بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تردد فرماتا، لفظ تردد کا میں نے ذکر کیا تھا، اور میں نے وہاں وضاحت بھی کر دی تھی کہ یہاں اللہ کے لیے تردد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ عام بندوں کے سوچ و فکر کرنے کی طرح نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اولیاء کے مقام کو سمجھانے کے لیے یہاں یہ بات کو کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں تو جاتی ہیں مگر وہ اصل ذات میں ہوتی نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا، بولنا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں، تھوڑا غور سے سنیں، وضاحت کو سنیں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ عزیزان ملت اسلام، وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خالق کائنات ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے اللہ کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے روک و ٹوک نہیں، اس کی قدرت جو چاہے وہ کرے۔ مگر دوستو، اللہ رب العزت کا یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حکم اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ اپنے بندوں کو حکم نہیں دیتا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ کہا کہ میرے بندے نماز پڑھ؟ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے کہا کہ بیٹے زکوٰۃ ادا کر؟ ہم روزے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کیا ڈائریکٹ ہمیں یہ حکم ملا کہ بندے روزے ادا کر؟ نہیں دوستو، یہ قانون قدرت ہے، مگر یہ ممکن ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے براہ راست بات کرے یہ ممکن ہے، مگر اللہ کی قدرت، قانون قدرت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے واسطے سے بندوں تک پیغام پہنچاتا ہے۔ تو دوستو یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب میں رب ہو کر جب تم تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کی رسالت سے تم تک وہ بات پہنچاتا ہوں۔ محبوب سے جو میرا تعلق ہے، یہ رسالت کی بنیاد پر میرے محبوب سے میرا تعلق ہے۔ میرا محبوب میرا رسول ہے، اسی رسول ہونے کی بنا پر میں اسے حکم عطا کرتا ہوں، وہ میرے حکم کو میرے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات سمجھنے کی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جو اس کی شان کے لائق ہے، ہر چیز کے وہ قادر ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو بغیر محبوب کی نسبت سے بات نہیں کرتا، تو یہ دنیا کا کون ایسا بندہ ہے جو بغیر محبوب کی محبت سے اللہ سے رابطہ پیدا کر لے، جو بغیر محبوب کی رسالت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نسبت کو جوڑ لے؟ تو دوستو محمد الرسول اللہ یہ ہمارے ایمان کی اہم کڑی ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ رب اور بندے کے درمیان جوڑنے والے ایک مضبوط کڑی ہے۔ اس کڑی کے بغیر خدا تک رسائی ناممکن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ ایسے ہی دعویٰ نہیں پیش کر رہا، اس دعوے پر میں آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں جاؤ، یہ اعلان کر دو، سارے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دو، سارے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اے ابو ہریرہ جاؤ سب سے کہہ دو جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوشی اور مستی کے عالم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا ابو ہریرہ رک جاؤ، ایسے ہی اس بات کو نہ کہنا، لو میرے نالین کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھ میں لے جاؤ اور اپنے ہاتھ میں نالین لے کر یہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو۔ دوستو یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک لیے ہوئے ہیں۔ نالین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پیروں میں جسے پہنا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین کے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں جس سے بھی ملتے ہیں سب سے یہی بات کہتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے، ظاہری معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ایمان آ گیا، اللہ کی وحدانیت کا جس نے اقرار کر لیا، رسول کی رسالت کو جس نے مان لیا، چاہے وہ دنیا میں جتنے گناہ کرے، جتنا بھی وہ برے عمل کرے، جتنا ہی صغیرہ کبیرہ گناہ کرے، ان گناہوں کی تلافی کے بعد، ان گناہوں کی سزا پانے کے بعد یقیناً اسے آخر میں بلا شبہ اسے جنت میں جانا ہے۔ مومن کے لیے جنت یقینی ہے، جو کچھ دنیا میں اس نے گناہ کیا اس گناہ کی سزا پائے گا، سزا پانے کے بعد آخر اس کا جنت ہے، مگر جو کافر ہے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ کی جہنم۔ تو اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے، مگر دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نالین مبارک کے لے جانے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس حدیث پاک کی تشریح کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی۔ کچھ عشق والے بھی ہیں، کچھ عشق سے عاری بھی ہیں۔ عشق سے جو عاری ہیں، جو رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں رکھتے، انہوں نے یہ کہا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نالین عطا کی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ تم جا کر اتنا بڑا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری بات کو جھوٹ سمجھ لیں۔ راوی کی مضبوطی کے لیے آقا نے اپنے نالین عطا کیے تھے
کہ راوی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ سے کہہ رہا ہے۔ دوستو یہ کسی غیر عاشق نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ اب آؤ عاشق کی زبانی سنو، عاشق کی زبانی سنو۔ جب بخاری قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے عشق رسول سے پڑھنا ہے۔ عشق رسول کے بغیر نہ ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ ہمیں حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان گرامی، آؤ عاشق رسول کی زبانی سنو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اپنا نالین مبارک کیوں عطا فرمایا؟ یہ اس لیے عطا فرمایا کہ ابو ہریرہ ایک بہت بڑا دعویٰ تم لوگوں کو دے رہے ہو، ایک بہت بڑی خوشخبری تم لوگوں کو دے رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھوں میں نالین کو بھی پکڑے رہنا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے جب تک مصطفیٰ پیارے کی نسبت نہ ہوگی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مصطفیٰ پیارے کی نسبت نہ ہوگی، مصطفیٰ پیارے سے تعلق نہ ہوگا، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت سے جب انسان جڑ جاتا ہے تو ہر چیز وہ پا لیتا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ جان ایمان مصطفیٰ پیارے کی حیات ہے، جان ایمان مصطفیٰ پیارے کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حقیقت سے، اس بات سے یہ بات بھی ہمیں بتانا ہے، ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ توحید کی چھت پر اگر چڑھنا ہو، مثال کے طور پر ہمیں فرسٹ فلور پہ جانا ہے تو کوئی ایسے ہی ڈائریکٹ کود کر وہاں نہیں پہنچتا، ہمیں زینوں کی حاجت ہے، سیڑھیوں کی حاجت ہے، سیڑھیوں کے ذریعے سے ہم جو ہے اوپر چھت پر چڑھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بلا تمثیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ توحید کی چھت پر اگر تمہیں پہنچنا ہے، رب کا قرب تمہیں حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ذات کو بھی ماننا پڑے گا اور مصطفیٰ پیارے کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا۔ مصطفیٰ پیارے کی ذات سے رسالت تک پہنچو گے، مصطفیٰ پیارے کی رسالت سے اللہ رب العزت کی توحید تک پہنچو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی اس مہر نبوت کی ترتیب سے ہمیں بتانا مقصود ہے۔ عزیزان گرامی، آج کچھ لوگ نسبت کے منکر ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس رسول کی سیرت ہمیں کافی ہے۔ آج بہت سارے لوگ میلاد کے جلسے بنا رہے ہیں مگر لفظ میلاد لکھنے سے انہیں چڑ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں سیرت مصطفیٰ، جلسہ سیرت مصطفیٰ، جشن بھی نہیں لکھتے، آقا سے محبت بھی ہے، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، جشن لکھنے سے انہیں چڑ ہے، اور رسول کی میلاد کا ذکر بھی کر رہے ہیں، میلاد لکھنے سے بھی چڑ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرے، ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان اور عقیدے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کی بس سیرت کی ہمیں ضرورت ہے، رسول اللہ کی سیرت کو ہم نے مان لیا تو بس کافی ہے، داڑھی ہم نے سجا لی، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، ہم بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں گے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کہا اس پر تو عمل کریں گے مگر ذات مصطفیٰ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ذات مصطفیٰ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا اس پر تو عمل ہوگا مگر ذات مصطفیٰ کا انکار لازم آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ذات کی بات آتی ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، جب ذات کی بات آتی ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہیں، حضور میں کمیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کمی کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، صرف رسالت پر عمل ہوگا تو تمہارا کام نہ چلے گا، پہلے ذات مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، جب ذات مصطفیٰ سے تمہارا ذاتہ ہوگا، رابطہ ہوگا، پھر تم رسالت تک پہنچو گے، پھر رسالت کے واسطے سے تم توحید تک پہنچو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتایا ہوں، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اہل سنت کے جتنے عقیدے ہیں سب کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، سب کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ میں آپ کو اس بات پر بھی دلیل دینا چاہوں گا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت میں بلایا اور کہا، ایک انگوٹھی عطا کی، چاندی کی ایک سادی سی انگوٹھی عطا کی اور کہا، اے ابو بکر جاؤ اس میں اللہ کا نام کندہ کرا کر لے آؤ، اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ انگوٹھی لے کر انگشتری کے پاس پہنچے، انگوٹھی بنانے والے کے پاس پہنچے۔ راستے میں جب چل رہے تھے دل میں خیال پیدا ہوا، لفظ اللہ ہم نے کبھی محمد الرسول اللہ کے بغیر لفظ اللہ کو سمجھا نہیں ہے، یہ صرف لفظ اللہ کا نام لکھنا اور محمد کا نام نہ لکھا جائے یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ لفظ اللہ اور لفظ محمد کو جدا کیا جائے، صرف لفظ اللہ کو لکھا جائے۔ یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو سمجھا کس کے ذریعے سے ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات کو ہم نے کس کے ذریعے سے سمجھا؟ وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے سمجھا۔ جیسے ہی آپ اس انگوٹھی بنانے والے کے پاس پہنچے، کہا کہ اس میں اللہ محمد لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ انگوٹھی بنانے والے نے لفظ اللہ اور محمد کو لکھ دیا، تحریر کر دیا، کندہ کر دیا۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہ انگوٹھی لینے جاتے ہیں، آپ جب انگوٹھی کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں لفظ اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے اور ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے، ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل میں ایک عجیب سی خلفشارہ پیدا ہو گئی۔ آقا نے کہا تھا کہ صرف اللہ لکھا جائے اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اللہ اور محمد لکھنا، یہاں تو بات کچھ اور ہی ہو گئی ہے۔ اللہ بھی ہے، لفظ محمد کا بھی ذکر ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے پریشانی کے عالم سے اس سے پوچھا کہ اے انسان، میں نے تو بس 2 نام لکھنے کو تجھ سے کہا تھا۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ انگوٹھی بنانے والا کہتا ہے، اے ابو بکر میں نے بھی بس 2 نام تحریر کیے تھے، یہ تیسرا نام کس نے لکھا ہے میں بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ وہ انگوٹھی لیے آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دبے پاؤں چلے جا رہے ہیں، دبے پاؤں چلے جا رہے ہیں۔ آقا کے حکم کی عدولی مانا جا رہا ہے۔ آقا نے صرف فرمایا تھا کہ لفظ اللہ لکھو، اب یہاں تو 3 نام ہیں۔ اب آقا کو کیا جواب دوں گا؟ اگر آقا پوچھ لے تو میں کیا کہوں گا؟ اللہ اکبر دوستو۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا، ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، حضور جانتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، آقا نے کہا ابو بکر کہاں وہ انگوٹھی؟ حضرت ابو بکر سے کب کب آتے ہوئے وہ انگوٹھی آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آقا نے جب دیکھا تو مسکرا پڑے، کہاں ہے ابو بکر؟ وہ انگوٹھی بنانے والے نے جو کہا اس نے سچ فرمایا۔ اے ابو بکر، جب تم راستے میں چل رہے تھے تو تمہارے دل میں کیا بات پیدا ہوئی؟ کہا آقا میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے محبوب کے نام کو رب کے نام سے جدا کروں، تو اس لیے آقا میں نے آپ کے نام کو بھی رب کے نام کے ساتھ میں نے لکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر محبوب نے فرمایا، اے ابو بکر جب تمہارا دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو فوراً حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، وہ بندہ جو میری ذات کو میرے محبوب سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا، میں یہ نہیں گوارا کرتا کہ ابو بکر کا نام محمد کے نام سے جدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ کہتے ہیں نسبت کی کوئی ضرورت نہیں، نسبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر نسبت کی کوئی حقیقت نہ تھی تو پھر کیا ہے؟ عزیزان گرامی، نسبت بڑی چیز ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم جنت میں چلے جائیں یہ ہو نہیں سکتا جب تک محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان گرامی، یہی کلمہ طیبہ ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے تو ہیں، کلمہ طیبات کی تلاوت ہم مکتب میں آئے سیکھ لیا، مگر اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ماہیت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کے توقعات پر ہمیں پورا اترنا ہے، اور اس کے جو لوازمات ہیں ان سارے لوازمات کو ہمیں ماننا ہے، تبھی جا کر کلمہ طیبہ کا کچھ معنی ہوتا ہے۔ ورنہ صرف زبان سے کلمے کا ورد کر دینا اور حقیقت کا کچھ ہمیں پتہ نہ ہو تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کوئی غیر مسلم، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سارا قرآن پڑھ دیتے ہیں، کیا دل میں نفاق ہے، دل میں کفر چھپا ہوا ہے، اور زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کا کلمہ پڑھنا وہ کامیاب ہو؟
نہیں دوستو، یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کی صحیح معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اور محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق ماننے سمجھنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں ہمیں بیان کی گئی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، چند اعلانات ہیں، سماعت کر لیں۔